السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو مشق کی تھی وہ مشق تھی جیم ہا خا کی۔ آج کے سبق میں ہم جو مشق کریں گے وہ انشاءاللہ سبق مشق ہوگی آپ کی گول تا اور ہا کی، چھوٹی والی ہا کی گول والی، جو کہ ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا۔ پچھلے سبق میں جو مشق کی تھی ہم نے وہ اس طرح کے ورڈز ہم نے کچھ بنائے تھے اور آپ کو یاد کر کے لانے کو کہا تھا، امید ہے آپ نے یاد کیا ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم مشق کریں گے آپ کے سامنے گول والی تا اور ہا کی، یہ دونوں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مشق کریں گے۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے فرق سمجھایا تھا اس کا کہ اس میں اگر دو نقطے ہوں یہاں پر تو یہ تا بن جاتی ہے، ورنہ یہ ہا کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں، کچھ ورڈز اس کے لکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کی مشق ہو جائے۔ تو آپ دھیان سے دیکھیے گا، غور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کے ساتھ بناتے ہیں با، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے، پورا ہے۔ اب با کے بعد ہم جوڑیں گے اس کے ساتھ گول والی تا، تو دیکھیں یہ اس طریقے سے بن کر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ والی شکل ہم نے آپ کو وہاں پر دکھائی تھی، جو ہاں اسمال لیٹرز ہم نے آپ کو دکھائی تھی، یہ شکل یہ آپ نے دیکھی ہے۔ اب دیکھیے ہم بناتے ہیں یا۔ اب یا کے ساتھ ہم جوڑیں گے ہا، تا نہیں بلکہ ہا، تو اس کی بھی شکل دیکھیے کس طرح بن کر آتی ہے۔ دیکھیے سیم شکل ہے، اور ہم نے آپ کو یہاں بھی دکھایا، یہاں پر بھی کہ دیکھیں یہاں گول تا ہے اور نقطے ہیں تو تا ہے، نقطے نہیں ہیں تو ہا ہے۔ یہاں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ یہاں پر یہ تا ہے، سوری یہاں ہا ہے، یہ ٹھیک ہے نا، آدھا یہاں سے یہ اتنا ہا ہے اور یہ اتنا یا ہے، یہاں سے یہ اتنا یا ہے، اور یہ اتنا تا ہے اور یہ اتنا با ہے۔ دونوں کو آپ اچھے سے دیکھیں تو صرف آپ کو شکل کا فرق نقطے سے پہچان ہوگا، ورنہ شکل ایک جیسی ہے۔ لیٹرز کا فرق جو پتہ ہوگا آپ کو وہ نقطے سے، یہاں ایک نقطہ ہے تو با پڑھیں گے، یہاں ایک نقطہ ہے، دو نقطے ہیں تو یا پڑھیں گے، یہاں ایک بھی نقطہ نہیں ہے تو ہا پڑھیں گے، یہاں دو نقطے ہیں تو تا پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں تو ہم بناتے ہیں، دیکھیے تا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد ہم جوڑتے ہیں ہا، تو دیکھیے کس طرح بن کر آتا ہے، سیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد ہم جوڑتے ہیں اس میں یا کے بعد جوڑتے ہیں ہم اس میں ہا اور اس کے بعد با۔ تو اب اس کی شکل کو آپ دھیان سے دیکھیے گا، دیکھیے ایک دوسری شکل آ گئی جس کو ہم گول ہا یا دو چشمی ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس کی شکل یہ ہے جو اس میں جڑ کر آئی ہے، یہ آپ کی دو چشمی ہے یا دو چشمی ہا آپ نے جو بچپن میں پڑھا ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تک دیکھ رہے ہیں آپ ہا کی شکل یہ بن کر آ رہی ہے، یہ بن کر آ رہی ہے، یہ بن کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ابھی میں اس کو مٹا دوں تو اس کی شکل پھر وہی ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی ہم اس میں کوئی لیٹر جوڑتے ہیں آگے کی طرف تو اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی دوسری شکل ہے ہا کی، جو ہم نے آپ کو کیپٹل اسمال لیٹرز میں وہاں پر دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹی حروف میں۔ تو یہ سمجھیے گا بیچ میں جب ہا آتی ہے تو وہ اس طرح سے آتی ہے۔ اگر یہ والی ہا، گول والی ہا کنارے پر آئے گی تو اس طریقے سے آئے گی، اور اگر بیچ میں آئے گی تو اس طریقے سے آئے گی۔ اچھے سے اس کو پہچان لیجیے گا، ٹھیک ہے نا، کنفیوز نہ ہوئیے گا۔ بعض بچوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، یہ اس کو میم پڑھ دیتے ہیں، میم بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن اس میں دیکھیں گے آپ میم کو تو میم دونوں طرف سے اوپر نیچے گول نہیں ہوتا، وہ صرف ایک طرف گول ہوتا ہے، یہ ایک پہچان ہے۔ میم کو بھی آپ کہیں دیکھیں گے تو دیکھیں میں بنا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں، ویسے تو آگے آئے گا لیکن میں یہاں بنا کر دکھا دیتا ہوں، دیکھیے ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے، یہ میم ہے اور یہ ہا ہے، دونوں کو اچھے سے دیکھیں۔ بعض بچے ہمارے پاس پڑھنے والے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، جو آن لائن بھی پڑھتے ہیں آف لائن بھی پڑھتے ہیں، دونوں ہی بچے کنفیوز رہتے ہیں۔ اکثر بچے تو نہیں ہوتے، کچھ بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ اس کو ہا پڑھ دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کو میم پڑھ دیتے ہیں، تو ان کو یاد دلانا پڑتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ آپ نہ بھولیے گا، آپ بھول جائیں گے تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں دونوں طرف سے اوپر نیچے سے گول ہے، اور یہ صرف ایک ہی طرف سے گول ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو چاہے اوپر سمجھ لیں چاہے نیچے سمجھ لیں، یہ بیچ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی اس میں ہوتا ہے ہول، اور اس میں دو ہوتے ہیں، تو یہ اس کی بڑی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ، کیونکہ جب یہ جہاں آئے گا وہاں اس کو پڑھ لیں گے۔ اب ہم اپنے آگے کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ہے با۔ با کے بعد دیکھیے آپ ہا، ابھی وہی والا ہے، ابھی دیکھیے ہم اس میں کچھ جوڑیں گے تو یہ بدل جائے گا، دیکھیے بدل گیا نا، تو یہ اس طرح اس کی شکل جو ہے سوری بدل جاتی ہے، یہ با ہا الف ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے اس کے بعد میں دوسرا بناتا ہوں، وہ کیا ہے، وہ آج کے سبق کا آخری ہے، وہ یہ با اور یہ دیکھیے ہا۔ ابھی ہم اس میں کچھ جوڑیں گے تو پھر اس کی شکل کو دیکھیے، یہ دیکھیے میم بدل گئی نا شکل، تو اس کی شکل پھر بدل گئی۔ اب یہ دیکھیں میم کی وہ شکل ہے دوسری والی جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ میم جب لاسٹ میں آتی ہے تو وہ اس طریقے سے بنی ہوئی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امید ہے آپ کا سبق آج کا آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا کنفیوژن دور کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ اور باقی آپ کا سبق یہ آج کی مشق تا اور ہا کی ہے۔ اگلے سبق میں ہم جو مشق کریں گے وہ کریں گے دال، زال اور را اور زا کی۔ امید ہے یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔
اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے کنفیوژن کو دور کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔